متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے اور وہ کاروبار جو بڑی مشکل سے جمایا ہے، اس میں کساد کا، مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، حویلیاں بنائی ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں 3 محبتوں سے زیادہ ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، اللہ کا تم سے کوئی سروکار نہیں. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہے. تم اولاد کی دنیا بنا رہے اور اپنی عاقبت برباد کر رہے، ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع کی ہے. یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو، کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چمکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر. ایک طرف تو سمجھو ان کی جو فطری محبت میرے دل میں ہے وہ میرے لیے ریڈ سگنل ہے، آئی ہیو ٹو بی آن دی گارڈ. دوسری طرف یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں ہے، مناسب انداز میں تلقین ہو، تعلیم ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی مثال سے تعلیم دو. اگر اپنے ہاں کہیں پانی مر رہا ہے، اپنی سیرت و کردار کے اندر اگر منافقت ہے تو اولاد کے اندر اس کا رد عمل لازماً پیدا ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ تغابن میں جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے. 7 آیات میں توحید، آخرت، معاد اس کا بیان ہے. 3 میں ان کو ماننے کی دعوت ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا. بعین ہی یہی تقسیم ہے دوسرے رکوع میں. 5 آیتوں میں ایمان کے نتائج، ثمرات، عواقب، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بھی اور دنیا میں مال و اسباب کے اندر گرے ہوئے ہونے اور رشتہ داریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہونے کے اعتبار سے بھی ایمان کے نتیجے میں نقطۂ نظر میں کیا تبدیلی آنی چاہیے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب یہاں فا کا کلمہ پھر آ گیا. بس یعنی یہ تو حقائق ہیں، ان کو تم تبدیل نہیں کر سکتے. یہ حقائق اپنی جگہ ہے. تمہاری عافیت اس میں ہے کہ اب اس کے مطابق عمل کرو. پہلی بات فاتقوا اللہ ما استطعتم. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے منتخب نصاب میں یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر پہلی دفعہ آ رہا ہے. وقا یقی، وہ کہتے ہیں بچنا، بچانا. اسی سے بنا ہے وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. اس میں باب تفاعل بنتا ہے ابتقاء. واو اور تے جمع ہو جاتے ہیں تو ابتقاء. اتقاء کے معنی ہے بچنا. وقا بچانا، اتقاء خود بچنا. بدقسمتی سے اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر اردو تراجم میں ہے وہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے. میں غلط نہیں کہتا، اچھا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک ہستی نہیں ہے، وہ تو رحیم ہے، ودود ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، لہذا وہ کوئی خوفناک شے نہیں ہے کہ ڈرا جائے. اصل میں اس کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جاؤ گے. اس کے ضمن میں بہترین تعبیر جو ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سے، انصار میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی یہ سند ہے، اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کی شورا کا اجلاس ہو رہا تھا. ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی. تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، تقوی کسے کہتے ہیں، معین الفاظ میں تقوی کا مفہوم کیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت عمر نے خاص طور پر، ابی ابن کعب خاموش رہے تھے، ان سے کہا ابی آپ فرمائیں. اب انہوں نے مثال دی کہ امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، اوپر درخت ہیں، نیچے جھاڑیاں ہیں. اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، جھاڑیوں میں سانپ ہیں، کیا نہیں ہے، پھر کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے، جانا ہے آپ کو، گزرنا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کہیں پاؤں آپ رکھیں اور وہاں گھاس کے اندر جو ہے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور وہ آپ کو ڈس لے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کانگو کا طاس اور امیزن کا طاس، وہاں تو درختوں سے سانپ لٹکے ہوئے ہوتے. تو ایسے میں کیسے آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر طرف سے چوکس ہو کر، چوکنا ہو کر، کہیں میرا کپڑا کہیں کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے، کہیں میں کسی ایسی لمبی گھاس کے اندر پاؤں نہ رکھ دوں کہ جس میں ہو سکتا ہے یا کسی موذی جانور کے بل میں میرا پاؤں چلا جائے، یا یہ کہ کوئی سانپ جو ہے. تو جس طریقے سے احتیاط سے آدمی گزرتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. یہ دنیا جو ہے ہماری زندگی، یہ ایک گزرگاہ ہے، چل رہے ہیں ہم، اور یہ ایک ایسی گزرگاہ ہے، ہر چہار طرف معصیت، گناہ، اس کے جھاڑیاں موجود ہیں، گناہ کی دعوت موجود ہے، ٹیمپٹیشنز موجود ہیں، غلط کام کرنے کے لیے ترغیب موجود ہے. ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جانا، کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، پاک دامن گزر جانا وہاں سے، کوئی دھبا معصیت کا، کوئی دھبا گناہ کا، کوئی اللہ کی نافرمانی کا دھبا نہ لگنے پائے، یہ تقویٰ ہے. اب اس تقویٰ کے لیے جو سب سے گاڑی آیت قرآن مجید میں آئی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. اس پر صحابہ گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ہمارا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور قسم کا ہے، اور ان کا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور نوعیت کا تھا. وہ قرآن سنتے ہی، پڑھتے ہی دیکھتے تھے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کی تو نیت ہی نہیں، لہذا ہمیں تو کوئی تشویش ہوگی نہیں. تقوا اللہ حق تقاتہ ہی پڑھ کے نکل جائیں گے. وہ گھبرا گئے، حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ جبکہ ذہن میں رکھیے خود حضور کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا. وما عبدناک حق عبادتک، اور اللہ ہم تیری بندگی اور پرستش نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی اور پرستش کا حق تھا. تو فاتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ کیسے ممکن؟ پھر جب یہ آیت اتری ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی ممکن ہے، جتنا بھی ممکن ہے، جتنی استطاعت ہے. تب ان کے جان میں جان آئی کہ ہاں آپ انسان
اپنی حد استطاعت تک، اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے۔ اب اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا، جو پہلی 5 آیات میں سے دوسری آیت تھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ گویا کہ اس کی دعوت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس لیے کہ در حقیقت اللہ کا حکم ماننا اصلاً رسول کا حکم ماننا ہے۔ نظری اعتبار سے تھیوریٹیکلی اطاعت اللہ کی ہے، عملی اعتبار سے پریکٹیکلی اطاعت رسول کی ہے۔ اللہ کا حکم بھی تو ہمیں رسول کی معرفت ملا ہے، تو اطاعت رسول ذریعہ ہے اطاعت خدا بندی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہ سنو اور اطاعت کرو سے مراد کیا ہے؟ یہ چونکہ قرآن مجید میں یہ 2 لفظ جڑ کر آتے ہیں، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب حضور نے بیعت نہیں تھی بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، سننا اور اطاعت کرنا۔ مشفق متعطف يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن آج شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Since indeed my prayers, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. الدائی ڈائنامک I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest, which is against humanity as a whole. iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Fariq Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star
कल रात 8 बजे और दोबारा सुबह 6:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। शिर्क से मुकम्मल इज्तिनाब की तलकीन, बुराइयों से किनारा कशी का हुक्म, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहने की हिदायत। अल्लाह ताला की खालिस बंदगी का मुतालबा, जिसके सहीफे कर रहे हैं एक अल्लाह की माबूदियत का ऐलान और शिर्क से बचने की ताकीद। किताबुत तौहीद आज शाम 4:30 बजे और दोबारा सुबह 5:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। वमन युति'i रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत की जिसने उसने दर हकीकत अल्लाह की इताअत की। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, और हमने नहीं भेजा किसी भी रसूल को मगर इसलिए कि अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत की जाए। तो फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, इसके बाद फरमाया वस्मऊ व अतीऊ, सुनो और इताअत करो। ये सुनो और इताअत करो से मुराद क्या है? ये चूंकि कुरान मजीद में ये दो लफ्ज जुड़कर आते हैं, इस कुल्तुम समेना व अताना, जब हुजूर ने बैत ली थी, बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समअ व ताअत, सुनना और इताअत करना। दर हकीकत कैफियत क्या है इसकी? महज सुनने से इताअत लाजिम आ जाए, लाजिम नहीं कि आपकी समझ में भी आए। एक ये है कि मैं सोचूंगा, गौर करूंगा, अगर मैं कायल हो गया कि हाँ बात सही है तो मैं इताअत करूंगा। नो, फिर तो आप अपनी अक्ल की इताअत कर रहे हैं, फिर रसूल की इताअत नहीं कर रहे हैं। जो आपकी समझ में आई उसकी इताअत कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी अक्ल, अपनी समझ, अपने नफ्स की इताअत कर रहे हैं, रसूल की नहीं। सिर्फ सुनना, फस्मऊ आती हो, सुनो और इताअत करो। यही लफ्ज आता है जो फौज का डिसिप्लिन है, लिसन एंड ओबे, सुनो एंड मानो। अगर कोई फौजी जो है अपने अफसर से पूछने लगे, जनाब आपने ये हुक्म तो दिया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, इसकी हिकमत क्या है, क्या मकसद है, इसका क्या फायदा है, पहले मुझे समझाइए, तो क्या ये मामला चल सकता है? There's not to reason why, there's but to do and die. Charge of the Light Brigade एक नज़म मैट्रिक के जमाने में पढ़ी थी। एक कैवलरी को, घुड़सवार फौज, उसे हुक्म दे दिया गया चार्ज करो, बढ़ो आगे, हमला करो। अब उन्हें यह मालूम था कि सामने भी तोपें गड़ी हुई हैं, दाहिनी तरफ भी तोपें लगी हुई हैं, बाईं तरफ भी तोपें लगी हुई हैं। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, वॉलीड एंड थंडर्ड। ये तोपें जो है, तोप के गोले बरसा रही हैं बारिश के तरीके से और गरज रही हैं। इस हाल में हुक्म हुआ बढ़ो और चार्ज करो। गोया के मौत के मुंह में जाने का हुक्म है ना। तो फौजियों ने ये सोचा, someone has blundered, volleyed and thundered, someone has blundered, किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, किसी जर्नैल ने, किसी कर्नैल ने, किसी ऑफिसर ने बड़ी गलती की है, इस हालत में चार्ज का हुक्म दिया गया है। लेकिन there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. उनका ये काम ही नहीं था कि पूछे क्यों, रीजन भाई, ये काम उनका है ही नहीं, फौज का काम है ही नहीं। उनका काम है हुक्म जो दिया है उसको पूरा करो, चाहे मौत आ जाए आ जाए। लिहाजा 600 के 600 मौत की वादी में उतर गए उस हुक्म की वजह से, सब के सब खत्म। ये है दर हकीकत डिसिप्लिन फौज का, और यही डिसिप्लिन दरकार है। यहां नोट कीजिए, अल्लाह की और रसूल की इताअत का जिक्र तो पहले आ चुका था, यहां इताअत का लफ्ज़ जो दोबारा आया है इसका मफहूम कुछ और है।
اس لیے کہ اطاعت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صرف حضور کی نہیں تھی. فرض کیجئے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، حضور تو کمانڈر ان چیف ہیں، اب ایک میمنہ ہے، داہنا بازو ہے، اس پر بھی تو کوئی کمانڈر ہے نا. ایک میسرہ ہے، بایاں بازو ہے، اس پر بھی کوئی کمانڈر ہے. کوئی بیک پر ہے، اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے. کوئی ہراول ہے آگے چلنے والا، اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے. ان کمانڈروں کا حکم نہیں مانیں گے تو کیسے چلے گا معاملہ؟ لہذا اٹس اے برانچنگ پروسیس. یہ جو اوبیڈینس ہے یہ تقسیم ہوتی جاتی ہے. کوئی جماعت ہے، اس کا ایک امیر ہے، ایک صوبے کے اندر اس کا صوبائی امیر ہے، ضلع میں کوئی ضلعی امیر ہے، تو اگر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو کام کیسے چلے گا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. سو سمپل، کلیئر. نظم جماعت ہو، فوج کا نظم ہو، کچھ بھی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں ایک لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی گئی. 50 تیر انداز جو ایک درے پر مقرر کر دیے گئے تھے. حضور نے فرمایا تھا چاہے شکست ہو جائے، ہم سب مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. ہوا یہ کہ فتح ہو گئی. کفار نے بھاگنا شروع کیا، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہاں اختلاف ہو گیا 50 میں. لوگوں نے کہا چلو، کمانڈر کہتے رہے کہ نہیں، یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے تعویل کر لی حضور کے حکم کی. حضور نے شکست کی حالت میں کہا تھا اب تو فتح ہو گئی ہے. 35 of them disobeyed. They disobeyed the local commander. حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی کہ حضور نے شکست کی حالت میں فرمایا تھا، فتح کی حالت میں نہیں فرمایا تھا. اب فتح ہو گئی ہے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی، لیکن لوکل کمانڈر کی نافرمانی تو کی. وہ کہتے رہے نہیں نہیں نہیں. 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. خالد ابن ولید تھے کفار اور مشرکین کے کیولری کے انچارج، گھڑ سوار جو فوج تھی ان کی، اس کے کمانڈر. انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی ہے جس پر کہ حضور نے کھڑا کیا. تو حضور کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، سامنے دشمن ہے، یہ ہماری پیٹھ ہے. اگر اس درے سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا تو ہم تو چکی کے 2 پارٹوں میں آ جائیں گے. اس لیے کھڑا کیا تھا، اس لیے اتنی تاکید کی تھی. انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے. انہوں نے پورے کوہ احد کا چکر لگا کر تیزی کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر دوڑتے ہوئے اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا ہے. اور وہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی. 15 کے 15 تو وہیں شہید ہو گئے فوراً. گھوڑے آ رہے ہیں، وہ تو ایسے ہی سمجھے ٹینک آ رہے ہیں. آج کیولری ٹینکوں کو کہتے ہیں نا، اب اس وقت کی وہ کیولری تھی. گھوڑا جس زور کے ساتھ آتا ہے تو پیادہ جو ہے کھڑا ہوا آدمی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو زمین میں گرے گا اور پاؤں تلے کچلا جائے گا. پھر اس کے بعد شکست ہوئی، 70 شہید ہوئے. حضور جو ہے مجروح ہوئے، حضور پر غشی طاری ہوئی، اتنا خون آپ کا چلا گیا. یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ ڈس اوبیڈینس آف اے لوکل کمانڈر. تو یہ جو سم و طاعت کا نظام ہے یہ چلتا ہے درجہ بدرجہ. فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. نمبر 3، یہ آیت بہت گمبھیر آیت ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو. خیرن یہاں دونوں معنی دے سکتا ہے. خیر دولت کو بھی کہتے ہیں. حب الخیر لشدید، اپنا مال، اپنی دولت جو ہے لگاؤ اللہ کے راستے میں. یہاں اصل میں پس منظر میں کیا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل، جس میں حضور سپریم کمانڈر ہے
لیکن مختلف فوجوں میں بعض اوقات حضور فوج بھیجتے تھے اور کسی اور کو آپ کمانڈر بنا دیتے تھے. وہاں وہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے گی، یا حضور کے ہوتے ہوئے داہنے بازو پر بائیں بازو پر جو بھی ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، سب سے بڑی بات تو تقویٰ ہے. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے. واسمعوا واطیعوا، listen and obey، سنو اور اطاعت کرو. نو آرگیومنٹ. البتہ اس میں ایک استثناء ہے، حضور کا ہر حکم واجب التعمیل تھا، لیکن حضور کے قائم کردہ مقرر کردہ کسی امیر کا جو نبی نہیں ہے، ظاہر بات ہے امتی ہے، اس کا ہر حکم واجب التعمیل نہیں ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے نہیں مانا جائے گا. مشفق متعطف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ عبدالحسیب اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر. پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم جس کو ہم روزانہ نمازوں میں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کی آواز اور الفاظ نے کئی بار آپ کے دلوں میں